جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر مبارک سے مجلس کا ایک حصہ مخصوص کرنے کا کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ امام کی معرفت کو حاصل کریں، اور جب معرفت ہوگی تو پھر ہم زمینہ سازی کے لیے تیار ہوں گے، ہم امام کے ظہور کے لیے راہ ہموار کرنے والوں میں شامل ہو سکیں گے۔ جتنا بھی جو کچھ سیکھتی ہوں ناقص علم میرے پاس ہوتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ جو کچھ باب علم سے علم کی بھیک لے کر آتی ہوں وہ آپ میں خلوص نیت کے ساتھ تقسیم کرتی ہوں۔ عزاداران امام، ہم ایام اذا میں کیوں سب سے زیادہ اس چیز پر کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں امام کی معرفت حاصل ہو؟ ایک تو وجہ آپ جانتی ہیں کہ میں بارہا بتا چکی ہوں کہ یہ فرش اذا جس پر جب ہم آتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ تو ہمارے دل پاک ہوتے ہیں، ہماری زبانوں میں تاثیر آ جاتی ہے کیونکہ ہم خود کو آلودگیوں سے گناہوں سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا زیادہ وقت انہی ایام میں فرش اذا پر گزرتا ہے یا جو بھی ذاکرین ہوتے ہیں، علم ممبران ہوتے ہیں، ان کا علم حاصل کرنے میں، اور وہی جو بھی لے کر آتے ہیں ان کی وہ یہاں تقسیم کرنے میں وقت گزرتا ہے۔ تو دنیا سے ہم بہت حد تک بچے ہوئے ہوتے ہیں، آلودگیوں سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے پڑھنے والوں کی زبان میں بھی تاثیر آ جاتی ہے اور جو سننے والے ہیں ان کے قلوب بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس بات کی گواہی دے گی کہ جب آپ ایام اذا میں فرش اذا پر ہوتی ہیں تو اس وقت ایک آپ کے اندر انقلاب برپا ہو رہا ہو۔ جب ہم فرش اذا پر آتے ہیں نا اور نفس کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں، کیریکٹر بلڈنگ کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اندر کچھ تبدیلی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہی فرش اذا سے جب اٹھ کے گھر جاتے ہیں تو اس کے بعد جا کر پھر اسی دنیا کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو فرش اذا پر آ کر خیالات پاکیزہ ہو جاتے ہیں، سوچ نیک ہو جاتی ہے، دلوں میں انقلاب برپا ہونا شروع ہوتا ہے، تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب کے ساتھ یہی ہوتا ہوگا نا، جب ہم فرش پر آتے ہیں تو جو حجاب نہیں کرتے وہ تہیا کرنے لگتے ہیں کہ اب پورا سال حجاب کریں گے، جنہیں غیبت کی عادت ہوتی ہے، خدا نہ کرے کہ ہم اس اتنے برے گناہ میں مبتلا ہوں کہ بارہا اس کے نقصانات بتاتی رہتی ہوں کہ وہ گناہ ہے جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن کیا نقصان ہے؟ جو گناہ ہے، جو عذاب ہے، وہ تو ہے آخرت کا۔ نقصان کیا ہے دنیا اور آخرت کا؟ وہ نقصان یہ ہے کہ ہماری نیکیاں اس کے نامہ عمل میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اس کے گناہ ہمارے نامہ عمل میں۔ اور بار بار کہتی رہتی ہوں نا، ٹرانسفر کا لفظ اب تو سب کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ اب آن لائن پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے، فٹافٹ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں نا۔ ایسے ہی ہمارے نیکیاں اور جو گناہ ہے نا، ایسے ایک دوسرے کے اعمال میں ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں۔ تو حضرات جب اتنا بڑا نقصان پتہ چل جاتا ہے نا تو پھر فرش اذا پر تہیا کرنے لگتے ہیں، نہیں اب یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور یہ جب نقصان ہمیں روزے محشر نظر آئے گا نا، کہ جب اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کے بعد انسان اپنے ہی اعمال نامے کو دیکھ کر کہے گا پروردگار یہ تو میرا نامہ عمل ہے ہی نہیں، میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ اس وقت پروردگار عالم یہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی تم غیبت کیا کرتے تھے، اس کے گناہ ہیں جو تمہارے نامہ عمل میں لکھ دیے جائیں گے۔ اور بہت سارے انسان ایسے ہوں گے جو اپنا نامہ عمل دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ تو نہیں ہے میرا نامہ عمل، یہ نیکیاں تو میں نے کبھی کی ہی نہیں۔ پھر پروردگار عالم یہی کہے گا کہ یہ نیکیاں اس کی ہیں جو ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ تو جانے امام، جب مجھے بھی اکثر کبھی کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں منہ پہ تو بہت اچھے سے تم سے ملتا ہے، پیچھے تمہیں بہت برا کہتے ہیں، تمہیں بہت خوش ہوتی ہوں، اس لیے آپ بھی خوش ہوا کریں، اس چیز سے پریشان نہیں ہوا کریں کہ کون کیا آپ کو برا کہہ رہا ہے۔ پیچھے جو پیچھے برا کہہ رہا ہے وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے اسی تو کہا تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہوا کرتی۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے امام، میں اس مقصد کو بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو فرش اذا پر جب ہم آتے ہیں نا اور یہ جو دلوں میں انقلاب برپا ہوتا ہے، ہم کبھی علم کو دیکھ کر، کبھی زری کو دیکھ کر یہ کمٹ کرتے ہیں کہ اب ہم اس گناہ سے بچیں گے، اب ہم اس گناہ سے بچیں گے، اور پھر گھر جاتے ہیں پھر سب بھول جاتے ہیں کیا ایمان سے کمٹ کر آئے، کیا وعدہ کر کے آئے ہیں نا۔ تو یہی بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو اس وقت میرا دل چاہتا ہے بس جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں بس میں اس پر عمل کرتا چلا جاؤں، آپ کی اطاعت کرتا چلا جاؤں، اور جب یہاں سے اٹھ کر جاتا ہوں تو پھر اس کے بعد پھر وہی دنیا مجھ پر غالب آ جاتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے دل بدل جاتا ہے اور جب دنیا میں جاتا ہوں تو پھر وہی دنیا غالب آ جاتی ہے؟ اب یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جب آپ بھی فرش عزا پر ہوتی ہے نا، اور جو نیک خیالات آ رہے ہوتے ہیں، جو انقلاب برپا ہو رہا ہوتا ہے، جو دل بدل رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو خیال آ رہا ہے آپ کے دل میں، اصل میں آپ وہی ہیں، آپ کی فطرت وہی ہے۔ جو اس وقت آپ ہیں بس سمجھ لیجیے آپ وہ ہیں۔ یہ شیطان جب حملہ کرتا ہے، جب یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں، پھر دل بدل جاتے ہیں، پھر دنیا کی رنگینی غالب آتی ہے، لیکن جو اس وقت سوچ رہی ہیں بس سمجھ لیجیے وہ ہے، اس لیے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب صحابی نے پوچھا رسول سے تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا کہ جب تم ہماری محفل میں ہوتے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں مطلب معصوم کا وجود ساتھ ہوتا ہے، وجود عصمت ساتھ ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ اس وقت شیطان تمہارے دلوں پر حملہ نہیں کر پاتا، شیطان کی رسائی نہیں ہوتی تم تک، تو اس وجہ سے تمہارا دل ہماری طرف راغب رہتا ہے، تمہارا دل نیک اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے، اور جب تم جا کر دنیا کی رنگینی میں گم ہو جاتے ہو تو بس پھر دل اسی طرف غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا۔ نتیجہ کیا ہے اس بات کا کہ جو میں نے پہلے کہا کہ جب فرش عزا پر آتے ہیں تو دل تبدیل ہوتے ہیں، انقلاب برپا ہونا شروع ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح رسول کی بارگاہ میں موجود وہ صحابی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی محفل میں ہوتا ہوں تو دل پر عجیب رنگ ہوتا ہے، لیکن جب یہاں سے جاتا ہوں پھر بدل جاتا ہوں، تو پھر مان لیجئے کہ جب فرش عزا پر موجود ہوتے ہیں تو پھر ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن کوئی معصوم وجود یہاں موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے شیطان کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بتانے ماں یہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن معصوم موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دل بدلنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو مجلسیں مسلسل جو فرش عزا پر آپ آتی ہیں، مجلس عزا برپا ہو رہی ہے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہم نے دیکھا کہ 1400 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور کتنی مشکل حالات میں کہ کس طرح سادات کو قتل کیا گیا، کیسے کیسے مشکلات ڈھائی گئی، لیکن اس کے باوجود ابھی کورونا کا زمانہ گزرا، ہم نے دیکھا حج موقوف ہو گیا، عمرہ موقوف ہو گیا، مجلسیں ختم نہیں ہوئی، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی پھر بھی ہوئی، SOPs کے تحت ہوئی پھر بھی مجلسیں ہوتی رہی۔ وہ ایک الگ بھی حکمت تھی اس میں کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ٹرینڈ شروع ہوا، اس وقت سے پہلے بھی ہوا کرتی تھی نا، لیکن اس زمانے میں ہم زیادہ عادی ہو گئے سوشل میڈیا کے ذریعے مجلسیں۔ اب جب یہاں مجلس ہوتی ہے کسی فرش عزا پہ، میکسیمم کتنا مجمع ہوتا ہے؟ 500 کا 1000 کا مجمع ہوتا ہے، لیکن جب سوشل میڈیا پر مجلس آتی ہے تو کتنے لوگ سنتے ہیں؟ 5000 10,000 20,000 کبھی کبھی ملینز میں تعداد چلی جاتی ہے۔ تو وہ جو روکا کرتے تھے، ایک زمانہ ایسا تھا یہ کہہ کر کہ مجلسوں میں جاؤ گے تو کاٹ کر پلاؤ پکا دیا جائے گا اور تعزیے پہ نظر پڑے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ وہ جو عزاداری کو ختم کرنا چاہتے تھے ان کے یہ بہانے ختم ہو گئے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پابندی لگا لیں۔ اب وہ بھی دیکھتے ہیں جن کو گھروں میں بٹھا لیا جاتا تھا، بچوں کو یہ کہہ کے ڈرایا جاتا تھا، بڑوں کو یہ کہہ کے ڈرایا جاتا تھا کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، تو وہ سارے بہانے ختم ہو گئے۔ یہ بھی حکمت عملی تھی اگر ہم اس کو سمجھے تو، کہ کیسی بیوی نے یہ حکمت عملی اختیار کی۔ تو عزیزان امام، یہ جو بار بار آپ فرش عزا پر آ رہی ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، یہ جو فرش عزا بچھائی جا رہی ہیں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود موجود ہے، کوئی یقین رکھے یا نہ رکھے۔
دیکھیں کہ اتنی پابندیوں اتنی مشکلات کے باوجود بھی فرش ازا بھی جاری ہے، آپ کا فرش ازا پر آنا بھی جاری ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فرزان امام، یہ جو ہم بار بار فرش ازا پر ایک فرش ازا سے دوسری فرش ازا تیسری فرش ازا جو ہم بار بار جاتے ہیں نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی امام ہم سے مایوس نہیں ہے. ایک واقعہ روایت میں ہے کہ ایک شخص تھا جو بہت کثرت سے ذکر الہی کیا کرتا تھا، ہر وقت تسبیحات میں مشغول رہتا تھا. تسبیحات اربع ہیں، اسماء الہی ہیں، یہ تمام اذکار وہ کیا کرتا تھا اور اتنا زیادہ کیا کرتا تھا کہ اسے کسی چیز میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی تھی جو اذکار الہی میں محسوس ہوا کرتی تھی. اب شیطان نے اسے، میں کہتی ہوں نا، کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کے پاس پیکیجز ہیں، اسے پتا ہے کہ دینداروں کو کیسے بہکانا ہے، بے دینوں کا بیڑا مار کیسے کرنا ہے. تو شیطان نے اس کے دل میں کیا وسوسہ ڈالا کہ تم تو ہر وقت اللہ کو پکارتے ہو، اللہ تو تمہیں جواب نہیں دیتا، ہر لمحہ تمہارا کام ہی یہی ہے کہ تم اللہ کو پکار رہے ہو، اللہ تمہیں جواب نہیں دیتا. اب جو بار بار کہتی ہوں نا کہ معرفت کے ساتھ عبادت، معرفت کے ساتھ عبادت، تو وہ جو معرفت کے بغیر عبادت ہوتی ہے نا، تو ایسے ہی شیطان حملے کیا کرتا ہے. تو اب اس نے کیا کیا، اس نے آہستہ آہستہ ذکر الہی کم کرنا شروع کیا اور پھر ترک کر دیا. لیکن اللہ کو اتنا پسند ہے نا جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر کوئی نہیں پکارتا اللہ کو نا. تو پھر اللہ نے خواب میں ایک ملک کے ذریعے اسے یہ بشارت دی کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جواب نہیں دیتا ہوں، یہ جب تم ایک تسبیح پڑھنے کے بعد دوسری تسبیح پڑھتے ہو تو یہ میرا جواب ہوتا ہے کہ میں تمہیں توفیق دیتا ہوں کہ تم نے جب ایک تسبیح پڑھی تو جب تمہیں دوسری تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہوں تو یہ میرا جواب ہی ہوا کرتا ہے. تو اذان امام اسی طرح، بالکل اسی طرح، جب آپ ایک فرش ازا پر آنے کے بعد جب دوسری فرش ازا پر جاتی ہیں تو یہ توفیق ہوتی ہے، یہ اللہ کی جانب سے عطا کی جاتی ہے. یہ وہی جواب ہوتا ہے جو اللہ دیا کرتا ہے، یہ وہی جواب ہوتا ہے جو امام وقت دیا کرتے ہیں. یعنی ذرا سی بھی گنجائش دیکھتے ہیں اگر امام زمانہ تو چن چن کر فرش ازا پر لایا کرتے ہیں. درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بس دعا گو کو بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار ہم سب کو صحیح معنی میں امام زمانہ علیہ السلام کے ناصران میں شامل، امام کے اطاعت گزاروں میں شامل، امام کے سچے خدمت گزاروں میں شامل. بار الہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام کا سچا ناصر بنا دے. دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رضان امام موضوع کی طرف آ جاؤں کہ سرنامہ کلام میں سورہ وسیم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پروردگار عالم قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے، انجیل کی، زیتون کی، طور سنین کی اور امر والے شہر کی، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. یعنی پروردگار کو کریٹر ناز کر رہا ہے اپنی خلقت پر. انسان کو بنانے کے بعد کسی مخلوق پر اللہ نے ناز نہیں کیا ہے، لیکن جب انسان کو خلق کیا ہے تو پروردگار ناز کرتا نظر آ رہا ہے، فخر کرتا نظر آ رہا ہے. یعنی انسان کے اندر اتنا پوٹینشیل رکھا ہے کہ اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے تو نہ جانے کمال کی کس منزل پر پہنچ جائے. وہ صلاحیتیں اللہ نے انسان کے اندر عطا کی ہیں. اور رضان امام انسان تو ان صلاحیتوں کا، جو دماغ کی صلاحیتیں ہیں انسان کے اندر، ہم 1% بھی، آج سائنس نے ثابت کیا ہے، ہم 1% بھی اسے استعمال نہیں کرتے. اس کے باوجود انسان نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی. تو رضان امام یہ جو اللہ نے صلاحیت عطا کی نا کہ وہ ناز کر رہا ہے، وہ کون سی ایسی صلاحیت ہے جو اور کسی مخلوق کو عطا نہیں کی اور انسان کو عطا کی، اور جس کی بنا پر اسے اشرف المخلوقات کا درجہ آتا ہے؟ وہ صلاحیت ہے عقل.
عقل وہ صلاحیت ہے کہ ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے جو 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا ہے، تو پروردگار عالم نے ایک نبی ہمارے باطن میں بھی رکھا۔ 1,24,000 نبی جو ہیں وہ ایکسٹرنل ہے، اور ایک نبی جو ہمارے باطن میں ہے وہ عقل ہے، جو ہمیں راستہ دکھاتی رہتی ہے نا، کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ فضان امام، اللہ نے انسان کو ایسا خلق کیا، وہ صلاحیت عطا کی کہ اس کے اندر تقویٰ کی صلاحیت بھی اور فسق و فجور کی صلاحیت بھی ہے، اور واحد انسان وہ مخلوق ہے کہ جسے اختیار دیا گیا۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، وہ سب اللہ نے ایک فطرت پر پیدا کی ہے، اور وہ اپنی فطرت کے مطابق جو بھی عمل انجام دیتی ہے وہ اپنی فطرت کے مطابق انجام دیتی رہتی ہے، لیکن واحد انسان ہے کہ جسے عقل دی اور اختیار دیا کہ اب اپنی عقل کو استعمال کرو، وہ جو باطن میں تمہارے نبی ہے وہ تمہیں ہدایت دیتا رہے گا، اس کی ہدایت پر چلتے رہو، اور یہ اختیار کرو کہ تمہیں تقویٰ کی منزل اختیار کرنی ہے، پھر تو فجور کی طرف جانا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے یہ عقل دی ہے۔ ابھی چہلم کی مجلس میں جو مومنات وہاں موجود تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ خلافت الہیہ کے موضوع پر جب بات ہو رہی تھی تو میں نے وہ روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خلافت کا منصب عطا کیا، الہی منصب ہے، عرشی منصب ہے، جب اللہ عطا کر رہا ہے تو کیا بنیاد تھی کہ ایک علم کی بنیاد پر خلیفہ چنتا ہے اللہ، عبادت کی بنیاد پر نہیں چنا کرتا۔ اسی لیے کہا کہ جب خلافت میں جھگڑا ہو تو باب علم کے در پر آنا اور کہیں نہ جانا۔ تو اور دوسرا کیا ہے کہ عقل کی بنیاد پر، اور یہ روایت بیان کی تھی نا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر اللہ زمین پر بھیج رہا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے 3 چیزیں لے کر آئے تھے، اور کیا کہا تھا حضرت جبرائیل نے کہ ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز کو چننا ہے۔ اب اتنا بڑا منصب اللہ دے رہا ہے نا، تو بغیر ٹیسٹ کے تو نہیں دے گا۔ اب جبرائیل نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کو چننا ہے اور 2 کو چھوڑنا ہے، اور وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ ایک دین تھا، دین اسلام، اور دوسری حیا، اور تیسری عقل۔ اب تینوں چیزیں ایسی ہیں، چننا تو بڑا آسان ہے، چھوڑنا مشکل ہے، چھوڑیں گے اس کو، لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ جو صحیح ہے اس کو ایک کو چن لو اور 2 کو چھوڑ دو۔ اگر صحیح نہیں چنا تو یہ منصب نہیں دیا جائے گا۔ اب کیا کریں؟ حضرت آدم پریشان تھے نا کہ دین کو چنتا ہوں، دین کو چھوڑتا ہوں، تو ظاہر دین اسلام کے تو پیغمبر بن کے جا رہے ہیں، تو کیا کریں؟ دین کو چھوڑ دیں تو بچتا کیا ہے پھر؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں حیا کو چھوڑوں، تو پھر کیا کروں؟ یہ ظاہر ہے کہ پھر حیا کو چھوڑ دیا تو پھر بے حیائی ہے، ظاہر ہے، تو پھر عقل کو چھوڑ دیں تو پھر وہی بچوں خلیفہ بن جائے، کہ پھر جا کے بار بار در علی پہ کہتے رہے آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو پھر تو یہی وہی خلیفہ بنیں گے۔ تو اب حضرت آدم نے کیا کیا تھا؟ عقل کو چنا تھا، عقل کو چنا۔ تو اب جبرائیل نے کہا کہ حیا سے اور دین سے، کہ بس آدم نے عقل کو چن لیا، اب تمہارا کام ختم، اب تم جاؤ۔ تو کیا ہوا تھا؟ عقل کو چننے کے بعد دین اور حیا نے کیا کہا کہ جب اب ہم کہاں جائیں؟ ہمیں تو جب اللہ نے خلق کیا تھا تو ہم سے یہی کہا تھا کہ جہاں عقل جاتی رہے بس اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا، بس اب ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ جہاں عقل جائے گی بس ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے۔ تو دین اسلام کی ایک خصوصیت ہے، یاد رکھیے گا کہ دین میں ہمیشہ عقل آگے ہوتی ہے، دین آگے نہیں ہوتا۔ ضرور پڑھیے محمد صلی اللہ محمد بلند ترین سلوات اسی لیے اصول دین میں جو کیا ہے، بنیادی چیز کیا ہے؟ عقل ہے۔ عقیدہ عقل کی بنیاد پر چننا ہے۔ اصول دین میں تقلید حرام ہے، اصول دین میں تقلید نہیں کر سکتے۔ وہاں اللہ نے کہا کہ عقیدے کو جب چنو گے، چاہے عقیدے توحید ہے، نبوت ہے، عدل ہے، امامت ہے، قیامت ہے، ہر عقیدہ عقل کی بنیاد پر چننا ہے۔ یہ نہیں کہ باپ دادا کرتے تھے تو ہمیں بھی بس اس راستے پہ چلنا ہے، نہیں۔ فقہ جعفریہ واحد فقہ ہے کہ جہاں آپ کا مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، آپ کا شیعان علی ہونا بائی برتھ کافی نہیں ہے، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں،
آپ شیعان علی ہیں تو کیوں ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے, ریزن پتا ہونا چاہیے, اس کی خصوصیات پتا ہونی چاہیے کہ اگر اسلام پر ہے تو کیوں بھی نے اسلام کو اختیار کیا ہے. رضانی ماں, عقل بنیاد ہے عقائد کے لیے, اور اسی لیے ہے کہ عقل سے جب انسان فیصلہ کرتا ہے تو صحیح فیصلہ کرتا ہے. فرش رضا پر بچے بھی ہوتے ہیں نا, آپ نعرہ مارتی ہیں, آپ کو دیکھ کے چھوٹے بچے بھی نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں. انہیں شعور نہیں ہوتا, ابھی وہ شعور کی منزل پر نہیں ہے, مگر آپ کو دیکھ کر نعرہ لگاتے ہیں. اب یہ نعرہ جو بچہ لگا رہا ہے نا, جو ابھی شعور کی منزل پر نہیں ہے, وہ عقل سے نہیں لگا رہا, وہ نقل سے لگا رہا ہے. اور اگر وہ بڑا ہوتے ہوتے اگر عقل کو استعمال نہیں کرے گا, شعور کی منزل پر آنے کے بعد اگر وہی نعرہ وہ عقل کے ساتھ نہیں لگائے گا تو پھر جذبات عقل پر حاوی رہیں گے, اور جب جذبات عقل پر حاوی ہوتے ہیں عزیزان ایمان, تو وہی نتیجہ نکلتا ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے بہت سارے لوگوں میں. ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کے, اور سب دیکھ رہے ہیں. آج میں جو بار بار کہتی ہوں نا, ہمارے درمیان کبھی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ہم تو ان اماموں کے ماننے والے ہیں جو معصوم ہیں. جس طرح باقی مکاتب فکر میں, جیسے کل بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ چار امام ہیں, 4 فقہ ہیں, ہمارے 12 امام ہیں, 1 فقہ ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے جتنے امام ہیں من جانب اللہ ہیں اور معصوم ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر وہی کیا وجہ ہے, اختلاف نہیں ہو سکتا تو پھر آج کیوں ہم گروہوں میں بٹے نظر آ رہے ہیں. میں غلط تو نہیں کہہ رہی کہ جب ہم دیکھتے ہیں نجف میں جاتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ بہت سارے ایسے شیعان حیدر کرار نظر آتے ہیں جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے, نجف میں مولا علی کی زری کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ آپ سب جانتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھا حال بتا رہی ہوں. مجھے آفر ہوئی تھی ایک قافلے والوں نے, جیسے کہ آپ کو پتا ہے ذاکرین کو لے جاتے ہیں بہت سے قافلے, آفر ہوئی تھی. اور کیوں میں اس قافلے کے ساتھ, میں اپنا پیسہ خرچ کر کے جانا مجھے منظور تھا, مگر مجھے فری آف کاسٹ اس قافلے میں جانا منظور نہیں تھا. جو قافلے کا اصول یہ تھا کہ وہ نجف میں زری کی طرف مولا کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کوئی انکار نہیں کر سکتا اب, کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, تو بہت ساری چیزیں جو پہلے چھپ جاتی تھی اب چھپ نہیں پاتی. میں یہ چیزیں افسوس ہوتا ہے اس لیے ممبر سے تکرار کرتے ہوئے کہ میری مجلس بھی سوشل میڈیا پر جاتی ہے اور غیر بھی سنتے ہیں. ہمارے تشیع کے لیے شرم کی بات ہے, مگر تکرار اس لیے کرنی پڑتی ہے عزیزان امام کہ اگر یہاں سے نہ کریں تو کہاں کریں. رابطہ آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا. تو ہمیشہ اس لیے کہتی ہوں کہ جذبات عقل پر حاوی نہیں ہونے چاہیے. یہ مومن کی خصوصیت ہے کہ اس کی عقل کو جذبات پر حاوی ہونا چاہیے. ایک گروہ ہے شباب المومنین, آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں نہیں جائیں گے کیونکہ مولا علی کو مسجد میں شہید کیا. کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ عقل کی کمی ہے, عقل کی پستی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ مولا جو آیا ہی کعبے میں, جو گیا ہی اللہ کے گھر سے, اس کے ماننے والے مسجد میں نہ جائیں, اس کے ماننے والے نماز نہ پڑھیں. اس سے زیادہ عقل کی پستی کوئی ہو سکتی ہے زبان امام؟ تو اسی لیے کہتی ہوں کہ ہمیں تو امام چنے ہی اس لیے. ہم نے کیوں غیر معصوم کو اپنا رسول کا جانشین نہیں چنا؟ اسی لیے عقل کی بنیاد پر نہیں چنا کہ رسول کا جانشین وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہے, ویسا ہی ہو جیسا رسول ہے. اس کے علاوہ کوئی رسول کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. وہ شریعت کو ہمیں وہ معتبر طریقے سے دین ہم تک نہیں پہنچا سکتا اگر معصوم نہ ہو. یہی تو وجہ. مجھے ایک اہل سنت کے ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے, کہنے لگے کہ آپ جو نبی کو بھی معصوم کہتی ہیں اور امام کو بھی معصوم کہتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کے یہاں نبی اور امام میں فرق ہی کوئی نہیں ہوا. میں نے کہا یہ آپ نے کیسے سوچا کہ نبی اور امام میں کوئی فرق نہیں رکھتے؟ بے شک فرق ہے, عصمت میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنا معصوم نبی ہے اتنا ہی معصوم امام ہے. فرق کیا ہے کہ نبی پر وحی نازل ہوتی تھی, امام پر وحی نازل نہیں ہوتی. ختم نبوت جب ہو گیا, اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا, تو شریعت وہاں مکمل ہو گئی. جسے رسول نے کہہ دیا حلال ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے, جسے رسول نے کہہ دیا حرام ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. یہ فرق ہے نبی اور امام کے معصوم ہونے میں.
ہم اسے نبی کو بھی معصوم مانتے ہیں، امام کو بھی معصوم مانتے ہیں، لیکن وہ جو دین لانے والا ہے وہ نبی معصوم ہے، اور جو دین بچانے والا ہے وہ امام معصوم ہے۔ بادشاہی ہے علی اس میں الہی ہے، بے شک ملک میزان میں کھولا زبان کے ساتھ دل بولا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ جہادہ معصومین بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلامت رہیں، مولا سلامت رکھے، ہمیشہ یاد مدد کرنے والوں کو اور آپ کی نسلوں میں اس بشردہ کو ہمیشہ پائے۔ تو سارے نام جناب سلمان فارسی، آخر کی بات ہو رہی ہے نا، تو جناب سلمان فارسی کو نظر انداز نہیں کر سکتے نا۔ مشہور واقعہ ہے کہ جناب سلمان فارسی موجود ہیں اور اصحاب رسول بھی بیٹھے ہیں، رسول خدا بھی موجود ہیں، اور رسول جب یہ پوچھ رہے ہیں اپنے اصحاب سے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو پورا سال روزہ رکھتا ہے، جو روز ایک قرآن ختم کرتا ہو، جو پوری رات عبادت میں گزارتا ہو۔ اب سب خاموش ہے کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا نا، تو سب خاموش ہے۔ اور پھر جناب سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کرتا ہوں، حضور میں یہ کام انجام دیتا ہوں، تینوں کام انجام دیتا ہوں۔ تو رسول نے کہا کہ اچھا سلمان تم یہ تینوں کام انجام دیتے ہو؟ تو فوراً صحابیوں کی آواز آئی، صاحب نے کسی نے پکار کر کہا یا رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، کل تو ہمارے ساتھ سے چائے پی رہے تھے۔ کسی نے کہا کل تو ہم نے کھجور کھاتے دیکھا ہے اور کہہ رہے پورا سال روزہ رکھتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ ابھی 2 دن پہلے رات گئے تک ہمارے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں پوری رات عبادت کرتا ہوں۔ اب رسول نے کہا کہ سلمان جھوٹ پر ہی بولتے، کہا سلمان میں نہیں بتاتا، خود بتاؤ۔ اب سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو وہی کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں، جو آپ کہیں میرے لیے تو وہی بات حجت ہے نا، میں تو وہی کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ جو سوتے وقت وضو کر کے سوتا ہے تو چاہے خراٹے لے کر سوتا رہے، پوری رات عبادت میں گزرتی ہے۔ آپ نے کہا کہ ہر مہینے کے قمری مہینے کی 11، 12، 13 کو تین دن جو مہینے میں روزہ رکھ لے، پورے مہینے کے روزوں کا، پورے سال کے روزوں کا، میں ہر مہینے روزے رکھتا ہوں تو پورا سال روزے سے رہتا ہوں۔ پھر سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ سوتے وقت اگر 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لو تو پھر پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یا رسول اللہ تینوں عمل انجام دیتا ہوں، پورا سال روزے سے بھی رہتا ہوں، پوری رات عبادت میں گزارتا ہوں اور ہر روز ایک قرآن کریم ختم کرتا ہوں۔ ضرور پڑھ لیجیے۔ یہی سلمان فارسی ہیں جب ایک مرتبہ پھر جنگ خندق میں موجود ہیں، بڑی خوبصورت جنگ ہے نا جنگ خندق۔ اب رسول کے ساتھ موجود ہیں، اصحاب بھی موجود ہیں۔ جنگ خندق میں آپ کو پتا ہے نا کہ بڑے بڑے پہلوان آئے تھے مشرکین کو پار میں سے، اور خندق کھودی گئی تھی جب تو وہ جو سب سے بڑا پہلوان تھا عمر ابن عبدور، وہ خندق پھیلان کر اس طرف آ گیا اور آنے کے بعد رسول کی شان میں گستاخی کر رہا۔ اب رسول نے پکار کر کہا کہ ہے کوئی تم میں سے جو جا کر اس کا منہ بند کرے؟ تو اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، پن ڈراپ سائلنس ہے، کسی کا جواب نہیں آ رہا۔ پھر ایک مرتبہ رسول نے پکارا کہ ہے کوئی تم میں سے جو اس کے مقابلے پر جائے، اور جو اس کے مقابلے پر جائے گا میں اسے اپنا جانشین مقرر کروں گا، اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔ پھر وہی جو دعوت ذوالعشیرہ میں 10 برس کا بچہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، آج 10 برس کا تو نہیں، آج تو 22 برس کا جوان ہے، وہی اٹھ کر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں، جس نے اس وقت کہا تھا یا رسول اللہ میں، پھر کھڑا ہوا یا رسول اللہ میں۔ اب یہاں رک کر میں یہ کہوں کہ رسول تو خلافت کو نیلام کر رہے ہیں۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کے مقابلے پر جائے میں اپنی جانشینی، اپنی خلافت اس کو سونپ دوں گا۔
اب جس کا دل چاہے وہ بولی لگائے اور خرید لے. رسول کو نیلام کر رہے ہیں نا, یہ تو نہیں کہہ رہے کہ علی تم جاؤ, نیلامی لگ رہی ہے. اب تو بڑا آسان ہے, کہیں گے ہم. اور ایک اور بات, ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ جس وقت رسول یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جاؤ, اس کے مقابلے پر جو بھی جائے گا میں خلافت دے دوں گا, میں اپنی جانشینی عطا کر دوں گا. تو رسول کو تو پورا مکہ کفار مکہ بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے نا. تو بات کیا کر رہے ہیں, فیوچر کی بات کر رہے ہیں. تو اتنا تو صادق اور امین پر یقین ہونا چاہیے نا کہ رسول لائف انشورنس دے رہے ہیں. تو بچ کے آؤ گے جبھی تو خلیفہ بنائیں گے نا. اگر واپس ہی نہیں آؤ گے تو جانشین کیسے بنو گے, خلیفہ کیسے بنو گے. تو یہی سوچ کر چلے جاتے کہ رسول تو گارنٹی دے رہے ہیں واپس آنے کی کہ جو وہاں سے آئے گا اس کے مقابلے. یہ تو نہیں کہہ رہے رسول کے جو اس کو مار کر آئے گا, کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے مقابلے پر جائے گا میں اسے اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کروں گا. اس کے باوجود بس ایک ہی اٹھ کر کھڑا ہوں. اور جب علی گئے ہیں لڑنے کے لیے میدان میں تو امام بلکہ جس وقت جا رہے ہیں نا اس وقت بھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ بھی آپ کی سماعتوں کی وجہ سے کہ جب جا رہے ہیں تو ایک آواز آئی, علی جانتے بھی ہو کس کے مقابلے پر جا رہے ہیں. کہا میں تو جانتا ہوں, تم مجھے نہیں جانتے. عزیزان امام وہ جو ہاتھی کو دیکھ کر ڈر گئے تھے یہ بھول گئے کہ رسول فیوچر کی گارنٹی دے رہے ہیں تو علی ہی اس کے مقابلے پر جاتے دکھائی دے رہے ہیں. اور جب مولا علی گئے ہیں مقابلے پر اس کے بعد گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے. اب میدان ہے نا, گرد ہو رہی ہے, ظاہر کچی زمین ہوتی ہے. اور جب علی لڑ رہے ہو ادھر پہلوان عمر ابن عبدود ہو تو کیسی جنگ ہو رہی ہوگی. تو نام اتنی گرد ہو رہی ہے کہ اب کچھ نظر نہیں آ رہا. تاریخ اٹھا کر پڑھے, شیعہ سنی سب کی تاریخ میں لکھا ہے. یہ کوئی صرف اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہی ہے, سب کی تاریخ میں یہی لکھا ہے, اسی طرح لکھا ہے کہ گرد ہو رہی تھی, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اب رسول ایک اور اعلان کر رہے ہیں. اب رسول نے یہ اعلان کیا کہ جو جا کر وہاں حالات دیکھے اور پھر مجھے آ کر میرے بھائی کی فتح کی خوشخبری سنائے گا اسے میں جنت کی بشارت دوں. سب سے پہلے جو آ کر مجھے خوشخبری سنائے گا اسے لیے میں جنت کا اعلان کرتا ہوں, جنت کی بشارت دیتا ہوں. عزیزان امام اب تو بڑا آسان ہو گیا تھا نا, تو جہاد نہیں کرنا, اب تو لڑنا نہیں, اب تو صرف جانا ہے, جا کر دیکھ کر آنا ہے کہ علی جیت رہے ہیں اور آ کر رسول کو بس یہ بتانا ہے کہ علی کے ہاتھوں پر فتح نصیب ہو گئی ہے اور جنت مل جائے گی. اور مردوں کو تو جب جنت کی بات آتی ہے سب سے پہلے تو عمریں دماغ میں آ جاتی ہوں گی نا, تو اس لیے اب تو دوڑ کے گئے ہیں, ساروں نے دوڑے لگا دی. تاریخ کے الفاظ پڑھی کہ دوڑے لگا دی. اب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں میدان کی طرف, اتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں کہ اب ان کے پیروں سے بھی ایسی گرد ہو رہی ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا. اب وہاں پہنچ گئے, ظاہر اتنی گرد ہے, علی دکھائی نہیں دے رہے, علی دکھائی نہیں دے رہے. کہ اب دکھائی دے تو پھر خبر دینا, آ کے پتہ چلے تو خبر سنائے, آ کے جنت کی بشارت ملے. اب وہاں پہ ایک مرتبہ نعرے تکبیر علی نے بلند کیا. اب جب علی کی نعرے تکبیر کی آواز آئی, اللہ اکبر, اب جب یہ آواز سنی تو یقین ہو گیا کہ علی کو فتح حاصل ہو گئی. کیونکہ علی ایسا یہ نعرہ جب بھی لگاتے ہیں نا جب فتح حاصل ہو جاتی ہے. تو اب وہاں سے سب نے دوڑ لگائی ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ گرتے پڑتے دوڑتے چلے آ رہے ہیں. وہاں سلمان فارسی بھی بیٹھے ہیں نا, جب سب گئے ہیں رسول خدا کے پاس بیٹھے رہے تھے اور جاتے جاتے لوگوں نے پوچھا بھی تھا نا, سلمان تم نہیں چل رہے, تمہیں جنت نہیں چاہیے؟ جناب سلمان فارسی نے کہا کہ میں رسول کے پہلو کو چھوڑ کر جنت نہیں لینا چاہتا, میں یہی بیٹھا ہوں, تم لوگ جاؤ. اب عقل پر پڑھ رہی ہوں نا, یہ موضوع یہ ذہن میں رہے کہ دین اسلام میں عقل کی اہمیت کیا ہے, عقل کا استعمال کرنا کیا ہے. جناب سلمان فارسی وہیں بیٹھے ہیں, وہاں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ دوڑتے ہوئے چلے آ رہے, گرتے پڑتے, کوئی کسی کا کرتا گھسیٹ رہا ہے اور ایک دوسرے پر گر رہے ہیں کہ ہم پہلے پہنچے اور ہم جا کر رسول کو جنت لے لیں اور خوشخبری سنا دیں. اور عزیزان امام
جب سلمان فارسی نے یہ منظر دیکھا کہ دوڑتے چلے آ رہے ہیں، گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے کہا حضور آپ کو بھائی کی فتح مبارک ہو. رسول نے کہا سلمان تمہیں جنت مبارک ہو. شروع کر دیجیے محمد تو سمجھ میں آیا دین میں عقل کا استعمال کیا ہوتا ہے. کوانٹٹی نہیں کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے. عبادتوں کی کوالٹی بنتی ہے دین میں عقل کو استعمال کرتے. جیسے سلمان فارسی نے وہی کیا تھا نا کہ پورا سال روزہ رکھنے کی جگہ کیا کیا اور قرآن کریم روزہ. کوانٹٹی نہیں کوالٹی. عقل سکھاتی ہے کہ کوالٹی کیا ہے عبادت کی. روزانے کا بس ابھی کچھ دن پہلے ہی بہت ساری مومنات وہاں موجود تھی اور علم کے موضوع پہ بات ہو رہی تھی. علم اور عقل کا ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایسا ساتھ ہے الگ ہو ہی نہیں سکتے. عقل پروان چڑھتی ہے علم کے ذریعے سے. اور اب کوئی یہ نہ کہے تو بھی میں نے یہ بیان کیا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے ہم کیا کریں. اللہ نے عقل سب کو دی ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نبی ہے جو باطن میں رکھا ہے نا جسے مبعوث کیا ہے تو عقل سب کو دی ہے. مثال کے طور پر پیش کروں کہ جو وہاں بھی آپ کے سامنے بتایا تھا کہ بیج اللہ نے سب کو دیے. اب کوئی اسی وقت وہ بیج ڈھونڈ کر کھا جاتا ہے اور کوئی انہیں بیجوں کو زمین میں زرخیز زمین میں بو دیتا ہے. اب جو ڈھونڈ کر کھا گیا اس نے ختم کر دیا. عقل تو سب کو دی ہے, اس نے اسی وقت ڈھونڈ کر کھا لیے اور جس نے زرخیز زمین میں وہ بیج بو دیے وہ پھر پانی دیتا رہا, آبیاری کرتا رہا تو وہی بیج جو اس نے زمین میں بو دیے تھے اس سے چھوٹا سا ننھا سا پہلے پودا نکلتا ہے, پھر آہستہ آہستہ جب وہ پانی دیتا رہتا ہے وہ پودا پروان چڑھتا رہتا ہے, ایک روز تناور درخت بن جاتا ہے. تو یہ ہے بات. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ عقل ہمیں نہیں ملی, ملتی سب کو ہے, استعمال کا طریقہ آنا چاہیے نا. تو جو اسی وقت آ گیا ختم کر دیا اور جس نے اسے پروان چڑھایا, پروان کس کے ذریعے چڑھتی ہے علم کے ذریعے. اور علم کہاں جا کر ملتا ہے جب باب علم کے در پر آتے ہیں. تو باب علم کے بغیر علم کی بھیک نہیں ہے. خزانے بس یہی فرق ہے عقل والوں کا اور وہ کہ جو خود بھی بے عقل رہے اور رہبر بھی وہ چنے, امام بھی وہ چنے کہ جو عقل ہی کی پستیوں میں. تو جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ 61 ہجری میں کربلا واقع ہوئی. وہی ریزن تھا کہ ادھر ان کے فالوورز تھے کہ جو عقل کی بنیاد پر جنہیں منصب عطا کیا گیا تھا تو وہ جنت کے راستے کو چننے والے تھے, اور جدھر اس رہبر کے ماننے والے تھے جو نااہل تھے, جو تخت پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے, تو وہ تھے کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے جہنم کے راستے کو چن لیا. عزاداران امام یہ ایام عذاب بہت تیزی سے گزر گئے. ہر سال ہمیں ایسا ہی لگتا ہے نا کہ ابھی تو محرم کا چاند دیکھا تھا اور ابھی اختتام آ گیا, اور اس سال تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شاید بہت زیادہ تیزی سے محرم گزر گئے ہیں. عزاداران امام مسلسل مولا آپ کی خدمتوں کو دیکھ رہے ہیں, بیوی کی نظریں آپ پر ہیں کہ آپ مسلسل خدمت انجام دے رہے ہیں. بار بار کہتے ہیں نا کہ 3 ستون ہیں فرش آزاد کے. ایک آپ عزاداران امام, ایک اہل ممبران اور ایک وہ صاحب عزا جو اپنے گھروں میں خلوص نیت کے ساتھ فرش عزا کو بچھایا کرتے ہیں. اور تینوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں, تینوں اپنی اپنی جگہ خدمت انجام دے رہے ہیں. یعنی سب کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں. عزاداران امام مولا حسین کسی کی بھی خدمت کو رائیگاہ نہیں جانتے, چاہے ہم کتنے گنہگار کیوں نہ ہوں, وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے. عزاداری یہ واقعہ یہ بھی تاریخ ہے, جونپور کا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. عزاداران امام کہ
ایک عورت جو بہت گنہگار ہے، اتنی گنہگار اس گناہ میں ملوث کہ ممبر سے تقدس کے خلاف ہے کہ میں بیان کروں کہ اس کا پیشہ کیا ہے۔ وہ عورت جب ایک مرتبہ واپس آ رہی ہے، رات گزار کے اپنے گھر واپس آ رہی ہے صبح کے وقت، تو راستے میں دیکھتی ہے کہ ایک جگہ حسین کی مجلس پڑتا ہے اور باہر تبرک تیار ہو رہا ہے، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، کھانا پک رہا ہے عزادارہ نے حسین کے لیے۔ عزادارہ اس کی نظر پڑتی ہے کہ ایک دیگ کے نیچے آگ بجھ گئی ہے، بس وہ گھر جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے رکتی ہے اور جس دیگ کے نیچے لکڑی آگ جل رہی ہے وہاں سے ایک لکڑی اٹھاتی ہے اور اس دیگ کے نیچے رکھ دیتی ہے کہ جس کے نیچے آگ بجھ گئی، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ گھر جا کے لے جا کر سو جاتی ہے۔ جب سوتی ہے تو عالم خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جب جہنم کی جانب لے جانے لگتے ہیں تو ایک مرتبہ آواز آتی ہے کہ حسین ابن علی تشریف لا رہے ہیں۔ عزاداران امام مولا اس گنہگار عورت کے قریب آتے ہیں اور آ کر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو، میں اس کے لیے جنت کا پروانہ لے کر آیا۔ بس آپ دنیا کے لیے آمادہ ہو گئی نا عزاداران امام، کہ تصور کیجئے کہ حسین اس عورت کو جنت کا پروانہ دے رہے ہیں کہ جس کے لیے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سر کے بال سے لے کر ناخن تک، پیر کے ناخن تک گناہوں سے آلودہ ہے، اس کے لیے جنت کا پروانہ۔ تو حسین ایک مرتبہ جانتی ہے کیا کہتے ہیں؟ اس عورت کو جنت کا پروانہ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو، یہ میری محسنہ ہے۔ وہ عورت مولا کے قدموں میں آ کر گر جاتی ہے، کہتی ہے مولا میں اتنا تو جانتی ہوں کہ آپ کریم ابن کریم مولا ہیں، مگر مولا آپ نے مجھے محسنہ کہہ دیا، مولا میں نے کیا احسان کیا آپ پر؟ آپ جانتی ہیں مولا حسین نے کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ تم میری محسنہ ہے اس لیے کہ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تم نے میرے عزاداروں پر احسان کیا، تم نے وہ تبرک جو میرے عزاداروں کے لیے تیار ہو رہا تھا، تم نے اس تبرک کو خراب ہونے سے بچا لیا۔ عزاداروں تصور کیجئے کہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ کریم ابن کریم ہے کہ جو اتنے سے بھی احسان کو ضائع نہ ہو، ہماری اتنی سی بھی خدمت کو رائگاں نہیں جانے دیتے۔ تو ہم اور آپ جو مسلسل پہلی محرم سے شروع سے نیت کے ساتھ جو بھی کوشش کر رہے ہیں، ناقص کوششیں کر رہے ہیں، بس دعا ہے اس فرش عزا کے سکتے مولا کی بارگاہ میں ہماری خدمت قبول ہو جائے۔ آج کی فرش عزا عزاداران امام آپ جانتی ہیں کہ صاحب عزا بچھایا کرتی ہیں رباب کے دو معصوم بچوں کے لیے۔ رباب میرا سلام ہو میری شہزادی پر، کہ کربلا کی وہ ماں ہے عزاداران امام کہ جس کے دو معصوم بچے کہ جس میں سے ایک 4 سال کی کٹیاں، اور جس کی آج فرش عزا ہے، اور ایک 6 ماہ کا علی اصغر ہے جس کا فرصہ پیش کرنا ہے۔ عزاداروں یہ وہ ماں ہے کہ دونوں بچوں کو وہی چھوڑا ہے۔ عزاداران امام ارے جب تک زندہ رہی میری شہزادی میں کبھی سائے میں آئی، میں کبھی ٹھنڈا پانی پیا، اجرکم اللہ۔ ارے چھوٹے بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہے نا، عزاداروں ذرا تصور کرو، ارے اس ننھے مجاہد کا ماتم کرنا ہے، اس کا پرسہ دینا ہے رباب کو، جسے یہ نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کر روتے یا مسکراتے۔ اللہ تعالیٰ
جس میں غیر مسلم بھی شریک تھے. وہاں ایک ہندو بھی اسٹیج پر آیا تھا. عزیزانو جب وہ اسٹیج پر آیا تھا نا, اس نے ایک جملہ کہا تھا, فقط ایک جملہ. ارے اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ 6 مہینے کا بچہ 3 سال تک مسکراتا کیسے. اس کے بعد اتنا گریا ہوا تھا, ایسا غلام بنتا ہوا تھا کہ وہ کانفرنس کینسل کرنی پڑی تھی. اس کے بعد نہ کسی میں پڑھنے کی ہمت تھی. ایک غیر مسلم کہہ رہا تھا, ایک ہندو کہہ رہا تھا, ارے نہ صرف تیر مارا, میں کہوں گی اللہ تعالیٰ نے ماں, ارے وہ غلام مدون کیا وہ صاحب اولاد نہیں تھا. ارے 6 مہینے کا بچہ, 6 مہینے کے بچے کی جو سب سے نازک اعضا ہوتا ہے وہ گردن ہوتی ہے. جانتی ہے نا, جنہوں نے بچے پالے سب کو پتا ہے کہ جب گود میں بچے کو دے رہی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں نا بچے کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھنا. ابھی 6 مہینے کا ہے, ابھی گردن نہیں کہہ رہی. پورے جسم کو چھوڑ کر ملون نے گردن پر تیر مارا. ارے تیر بھی سادہ تیر نہیں, تیر شہشامہ کہ جو عرب میں صرف گھوڑوں کو مارنے کے لیے, اور وہ بھی سرکش گھوڑے. عزاداروں قانون نے یہ اجازت نہیں دی تھی کہ کسی انسان کے لیے اس تیر کو استعمال کیا جائے, اور وہی تیر 6 مہینے کے بچے کے لیے. ارے تیر کا شعبہ جنہوں نے نہیں دیکھا ہو نیٹ پر سرچ کر کے دیکھیے گا. ارے تصویر دیکھیے گا کیسا ہوتا ہے, آگے 3 نوکیں نکلی ہوتی ہے. ارے کتنی موٹی نوکیں. عزاداروں جب وہ تیر مارا جاتا ہے نا, جب لگتا ہے 3 سوراخ نہیں کرتا, 3 گولوں کے برابر کاٹتا ہوا جاتا ہے. مکر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ علی اصغر کا گلا تیر شعبہ سے چھلا نہیں تھا. ارے بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک سوا ہو گیا تھا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, تاکہ گوشیوں کو سلامت رکھے. میرے ماں, ارے یہ وہ ماں ہے, سلام کیا کرو شہزادی رباب کو. ارے یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دفن ہوتے دیکھا. ارے صرف اصغر کو نہیں, زندان میں سکینہ کو بھی. ارے شریعت کہتی ہے نا کہ تدفین کے وقت عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی. ذرا تصور کرو, جنازہ گود میں لیے یہ ماں کھڑی رہی, حسین اپنی تلوار سے قبر کھودتے رہے. ارے ماں کے سامنے علی اصغر کو دفنایا گیا. کربلا کا وہ ننھا مجاہد
غم میں نہ رلائے. اللہ تعالیٰ نے اس سکینہ کا بھی پرسہ دینا ہے, اس یتیمہ کا بھی پرسہ دینا ہے, جسے زندان سے مر کر بھی رہائی نہ ملی, جو گھر جانے کے لیے ترستی رہی. اپنا گھر کب جائیں گے, بھیا گھر کب جائیں گے. ارے وہ بڑی سہیل رہ گئی, اہل بیت رہا ہو گئے, اہل بیت وطن جا رہے. ارے سکینہ وہی رہ گئی. یہ وہ مجاہدہ جس کی قبر زندان میں بنی, ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں میرا ساتواں امام مولا, مولا 14 سال زندگی کے آپ نے زندان میں کاٹے, مگر مولا قبر تو زندان میں نہیں بنی. مولا کا جنازہ اٹھانے والے قیدی تو نہیں تھے, اسیر تو نہیں تھے. مولا عزاداران ایمان, مگر حسین کی یہ لاڈلی سکینہ زندان شام میں دفن ہو گئی. جنازہ اٹھانے والا اسیر بھائی, ارے سر سے پیر پر زنجیریں, ارے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. عزاداران ایمان, یہ وہ یتیمہ ہے, یہ سکینہ کہ جس کا پرسہ لینے کے لیے نا عباس کا شہزا تو ضرور ہوتے ہیں. عزادارو, یہ گنتی کی منزل ہے نا, جو حاجتیں دل میں ہو, ارے فرش ادا پر ہاتھ رکھنا, عباس سے مانگ لینا. عباس سکینہ کا واسطہ, دلوں کا حال جانتے ہو عباس, جو حاجت ہے پوری کر دو. میرا مولا سکینہ کے واسطے سے کبھی رد نہیں کیا کرتا. عزاداران ایمان, ارے وہ یتیمہ جسے نہیں پتا تھا یتیمی کسے کہتے, جب حسین کی گود میں مسلم کی بیٹی عاتقہ کو بیٹھے دیکھا کرنا اور حسین سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے, پیار کر رہے تھے, نئی بالیاں پہنا رہے تھے. ایک مرتبہ حیران ہو کر پوچھتی ہے, بابا بابا اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں آج عاتقہ, بابا کیوں نئی بالیاں پہنا رہے. عزاداروں, حسین نے کیا کہا تھا کہ سکینہ آج یتیم ہو گئی. جب کوئی یتیم ہوتا ہے نا, اسے گلے سے لگایا جاتا ہے, اسے پیار کیا جاتا ہے, اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے. عزاداروں, بس تصور میں شام غریبہ میں آ جائیے, جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی, ارے سکینہ خیمے سے باہر نکلی. عزاداروں, ارے جب شقی کو قریب آتے دیکھو, 4 سال کا سن ہے, ارے یہی سمجھ رہی تھی آدھا سر پر ہاتھ پھیرے گا. ایک مرتبہ دوڑ کر قریب گئی, کہتی ہے انا یتیمہ, انا یتیمہ. ارے وہ شقی نے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا. عزاداروں, کسی نے گوشوارے نہیں پہنا ہے, بلکہ کانوں سے گوشوارے نوچ کر اتار لیے گئے. ہماری اس بڑی عبادت کو بڑے تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے جو بھی بیمار ہیں, بیماری کا دوا کے سب سے صحت کا حملہ بڑے پروردگار, جو بے اولاد ہیں جو واسطہ ہے شہزادی سکینہ کا, شہزادہ علی کا, انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمایا. بڑے جس گھر میں فرش عزائے حسینی بچھائی جاتی ہے, پروردگار ان گھروں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا. فرش عزا بچھانے والوں کے رزق میں اضافہ فرما, برکت فرما. بارے الہ پاک پروردگار, ہم وارث ہوتے
हुए बीमारी से ये सबसे बड़ी दुआ है बारगाह पाक परवरदिगार हमारे इमाम की ज़हूर में ताज़ीज़ रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम حسين 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 جب مجھے آپ کے قاتل ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل میں ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل میں ہمارا بابا ہر تماچے سکینہ نے پکارا